کی کیا حکمت تھی. اللہ تعالیٰ کے ہر کام حکمت کے ہوتے ہیں. وہاں سے کسی نے منافقین نے افواہ اڑا دی کہ عثمان غنی کو شہید کر دیا. قریش نے عثمان غنی کو شہید کر دیا. تو اس وقت جو حدیبیہ کے مقام پر جتنے صحابہ تھے آپ نے سب سے بیعت لی کہ اب ہم واپس نہیں جائیں گے بلکہ اب ہم بدلہ لیں گے عثمان غنی کا. آپ نے اپنا ہاتھ مبارک رکھا اور صحابہ کرام آتے گئے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے گئے, آتے گئے, بیعت کرتے گئے, آتے گئے, بیعت کرتے گئے. آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر رکھ کر فرمایا کہ یہ بیعت عثمان غنی کی طرف سے ہے, یعنی میرا ہاتھ عثمان غنی کا ہاتھ ہے. اب اس پر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم نازل فرمایا اور فرمایا کہ ید اللہ فوق ایدیہم, آپ کا جو ہاتھ ہے یہ اللہ کا ہاتھ ہے اور اس پر جو لوگ بیعت کر رہے ہیں یہ اللہ کی بیعت کر رہے ہیں. یعنی حضور کے ہاتھ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ قرار دیا اور فرمایا کہ جو اس پر بیعت کر رہے ہیں دراصل وہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں. اب آپ سوچئے کہ جب حضور کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ ہو گئے اور حضور نے اپنا ایک ہاتھ عثمان غنی کو دے دیا اور کہہ دیا کہ یہ ہاتھ اب عثمان غنی کا ہے, تو عثمان غنی کا ہاتھ بھی اللہ کا ہاتھ ہو گیا. اور بیعت زندوں سے لیا جاتی ہے, بیعت زندوں کی جاتی ہے. حضور نے عثمان غنی کی طرف سے بیعت کر کے یہ ثابت کر دیا کہ ہمیں معلوم ہے کہ عثمان زندہ ہے. یہ تو ایک آزمائش تھی جو صحابہ پر ڈالی گئی اور ان کو بخشوانا تھا, ان کی مغفرت کروانی تھی. ورنہ تو حضور کو تو معلوم تھا کہ عثمان غنی شہید نہیں ہوئے بلکہ زندہ ہیں. اگر یہ ہوتا کہ وہ شہید ہو چکے ہیں تو پھر حضور اپنا ہاتھ سے ان کی طرف سے بیعت کیوں کرتے؟ بیعت تو زندوں کی ہوتی ہے, مردوں کی تو نہیں ہوتی ہے. لہذا یہ ایک مختصر سا واقعہ میں نے اس واقعے کا بیان کیا اور وہ معاہدہ ہو گیا. وہ ایک لمبا واقعہ ہے, وہ میں پھر کسی موقع پر آپ کو سناؤں گا, لیکن یہ خصوصیات میں سے ہیں. پھر ایک لقب ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا, آپ کو جامع القرآن کہتے ہیں. جامع القرآن ہیں آپ, یعنی پہلے قرآن شریف کہیں چمڑے پر لکھا ہوا تھا, کہیں پتھر پر لکھا ہوا تھا, کہیں کسی چیز پر لکھا ہوا تھا. تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اس طرح, یا پھر جو صحابہ کرام تھے ان کے سینوں میں تھا یعنی حفظ تھا. تو سب نے کہا کہ دیکھو یہ جو حافظ ہیں یہ بھی شہید ہوتے جا رہے ہیں, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ قرآن شریف مٹ جائے, اس لیے آپ اس کو جمع کیجیے. لہذا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس قرآن شریف کو صحیفے کی شکل میں, یعنی کاغذ یا جو بھی اس وقت کا تھا چیز, یعنی اس کا ایک قرآن اپنے ہاتھ مبارک سے لکھا اور قرآن کو مکمل طور پر پورا آپ نے اپنے ہاتھ سے قرآن شریف لکھا.
تو ایک خوبی آپ کی یہ ہوئی کہ قرآن شریف اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام کو اللہ ہی کے ہاتھ نے پورا کیا، یعنی جمع جو کیا اس کو، تو قرآن تو اللہ کا کلام ہے نا، تو اس کو کسی انسان نے جمع نہیں کیا تو عثمان غنی نے ہے، مگر آپ ان کڑیوں کو ملائیں کہ جب عثمان غنی کا ہاتھ ہی اللہ کا ہاتھ ہو گیا ہے تو اللہ کا ہاتھ ہی تو اس قرآن کو جمع کر رہا ہے، اس لیے آپ کو جامع القرآن کہتے ہیں کہ آپ جامع القرآن ہیں۔ لہذا اگر ایک ایک خوبی کسی بھی ایک صحابی کی لی جائے یا خلفائے راشدین کی لی جائے تو وہ دنیا میں اس کی مثال نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے ان کو چن لیا ہے۔ حضور کے صحابہ کرام کو حضور کو فرمایا میں نے آپ کے لیے دنیا میں انسانوں میں بہترین نفوس چن لیے ہیں۔ آپ کے جتنے صحابی ہیں وہ ایسے نہیں آئے غیر متھو خیرے، وہ سب اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں جو حضور کے صحابی بنے ہیں۔ لہذا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ شان ہے۔ اچھا پھر یہ دیکھیے، مجھے وہ آیت کریمہ یاد نہیں ہے، کوئی حافظ ہو کہ جس وقت آپ شہید ہو رہے تھے اس وقت آپ قرآن شریف پڑھ رہے تھے، اور وہ آیت کریمہ ہے صبغۃ اللہ وَسَيَكْفِيكَ سَمِيعُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہ آیت شریفہ ہے، یعنی اس کا ترجمہ ہے کہ جو اللہ کا رنگ ہے، ہاں جو اللہ کے رنگ میں رنگ جائے تو وہ کامیاب ہوا۔ تو جب آپ کو شہید کیا گیا، آپ قرآن شریف پڑھ رہے تھے تو آپ کا خون مبارک اسی آیت پر گرا۔ یہ آیت جو ابھی مجھے یاد نہیں ہے، میں نے حافظوں سے پوچھا تو یہ آیت کریمہ جو تھی اسی آیت کے اوپر وہ خون گرا، اور مائی پاک کے یہ انگلیاں بھی کٹ گئی ہیں۔ جو تھی اما پاک، انہوں نے ہاتھ ایسے کیا، تلوار لگی تو وہ ہاتھ ان کے کٹ گئے اور آپ کو شہید کر دیا گیا، اور جب خون گرا تو وہ اس آیت کریمہ کے اوپر، یعنی اس وقت وہ صفحہ پڑھ رہے تھے جس میں یہ آیت کریمہ لکھی ہوئی تھی، اور اسی کے اوپر جا کر وہ خون گرا، یعنی اللہ کے رنگ میں رنگ ہے۔ تو یہ عثمان غنی کی آپ کی شان ہے، اور بھی اسلام کی بہت مدد کی۔ بیر عثمان غنی گناہگار آنکھوں سے کئی مرتبہ جا کر زیارت کی ہے میں نے۔ مدینہ پاک میں وہ ایک ہی کنواں تھا جو کسی غیر مسلم کے پاس تھا، اور وہ پیسے لے کر وہ پانی دیا کرتا تھا، پانی اور تھا ہی نہیں۔ حضرت عثمان غنی نے اس کو جا کر کہا کہ یہ کنواں مجھے بیچ دو۔ اس نے کہا میں بیچ دوں گا تو میرا کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ اچھا آدھا مجھے بیچ دو۔ تو جو بھی قیمت اس نے لگائی وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کر دی، اور آدھا کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا کہ یہ کنواں مسلمانوں کا ہے۔ اب جو غیر مسلم آ کر پانی بھرتے تھے اس سے وہ پیسے لیتا تھا، جو مسلمان آ کر پانی بھرتے تھے ان سے کوئی بھی پیسہ نہیں لیتا تھا۔ بیر عثمان غنی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیر کہتے ہیں کنویں کو، لہذا آپ کی بہت بڑی شان ہے